جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ بہت سی قرآن پاک کے اندر آیات ایسی ہیں جس کے اندر نبی علیہ السلام کی اتباع کا، ان کی اطاعت کا، ان سے محبت کا حکم دیا گیا، اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک سلسلہ آج شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور بہت سے بھائیوں بہنوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ کوئی ایسی نشست ہونی چاہیے یا ایسا کورس ہونا چاہیے جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو یہ بتا سکیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی۔ تو اسی کی آج پہلی انٹروڈکٹری نشست ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس مسئلے کے اندر یا اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکھنے کے اندر اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں، عافیت اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سیرت کی اہمیت کی جب ہم بات کریں، جو ہم نے سب سے پہلے آیت پڑھی قرآن پاک کی سورہ محمد سے، کہ اللہ کریم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے، اور تب ہی ہمارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سیرت کی اہمیت کی طرف جب ہم دیکھیں تو سیرت نگاروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد، جب صحابہ کا دور تھا اور صحابہ کا دور آلموسٹ اس وقت ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت کچھ تابعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس کے اندر جو سب سے پہلا نام، جو سب سے معروف نام ہے، وہ محمد بن اسحاق تابعی کا ہے، جو کہ 85 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے یہ کام شروع کیا کیونکہ صحابہ کرام دنیا سے اس وقت رخصت ہو رہے تھے، اور اس وقت یہ وقت تھا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تو ہم کر نہیں سکتے، تو ہم ان کی کم از کم سیرت کو ہی جاننا شروع کریں۔ تو محمد بن اسحاق نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور بھی کچھ لوگوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی، لیکن سب سے معروف یا سب سے پہلی کتابوں میں سے جو کتاب سمجھی جاتی ہے وہ سیرت رسول کے اوپر محمد بن اسحاق تابعی کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب کو مزید اچھے طریقے سے، مزید اس کو ریفائن کر کے جو کیا کام، وہ یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، سیرت ابن ہشام۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سیرت النبی کے اوپر کتاب لکھی گئی۔ تو یہ انہوں نے محمد بن اسحاق کے ہی ورک کو مزید آگے لے کر، انہوں نے اس کو محمد بن اسحاق کے کام کو مزید آگے لے کر چلے۔ ٹھیک ہے، یعنی عبد الملک بن ہشام جو ہیں، انہوں نے پھر سیرت النبی کو لکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ پھر اس کے بعد مزید بہت سارے مورخین بھی تھے، جن کے اندر امام طبری ہیں، پھر اس کے بعد امام ابن کثیر ہیں، امام ابن قیم ہیں، بہت سے علماء ہمارے سامنے آئے۔ اور اس آج کی جو ہم نے کام شروع کیا، یعنی سیرت رسول کا، اس میں ہم جن کتابوں سے ایز اے ریفرنس بک ان کو یوز کریں گے، ان سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہماری ریفرنس بک ہوگی سیرت ابن ہشام، اس کے علاوہ ہماری ایک اور ریفرنس بک ہوگی، یہ مکتبہ ندوہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ کے نام سے، جس کے اندر اپنا کردار ادا کیا مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب نے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی کتابوں میں سے سیرت کے اوپر ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور سیرت کی کتاب ہے محسن انسانیت۔ ٹھیک ہے، محسن انسانیت، اس کتاب کو بھی ایز ریفرنس بک ہم یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بک کا ہم نہیں لیں گے اس کے اندر سہارا، بہت ساری بکس کو کنسیڈر کریں گے، لیکن آپ کو وہ ریفائن کر کے انشاءاللہ ملے گی۔ پھر اسی طریقے سے یہ سیرت رحمت للعالمین ہے، سیرت رحمت عالم، یہ کتاب لکھی بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے کہ یہ کتاب لکھی ایک سعودیہ کے عالم دین نے، جن کا نام ہے اکرم ضیاء عمری صاحب۔ انہوں نے کیا کیا اس کتاب کے اندر صحیح اور ضعیف روایات کے حوالے سے حکم بھی لگائے، محدثین کے اقوال بھی اکٹھے کیے۔ ٹھیک ہے، تاکہ جو سیرت رسول ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا محدثین کے ہاں یہ اعتراض اٹھایا جاتا تھا کہ اس کے اندر صحیح اور ضعیف کا حل بھی ہونا چاہیے، کچھ ایسے واقعات ہیں جو حل طلب تھے سیرت رسول کے حوالے سے سند کے اعتبار سے، لیکن بہرحال اس کتاب میں اس کو بہت اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور کتاب سیرت کے اوپر ہے رحمت للعالمین کے نام سے، یہ ہے کتاب جناب محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کتاب بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ کتابوں کا بھی آپ سے سیرت کی کتابوں کا تعارف بھی کروایا، جن سے ہم ہیلپ بھی لیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر لوگوں نے اتنا لکھا ہے کہ کوئی ایک شخص کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تاریخ انسانی میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جتنا بھی لکھا گیا اس کا مطالعہ یا ان کتابوں کا مطالعہ کسی ایک شخص نے کیا بھی ہو کبھی۔ ٹھیک ہے، کوشش ضرور اس کی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ جناب
فلاں بندہ جو ہے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سیرت کی ساری کتابیں پڑھ لی ہوں گی، لیکن بہرحال ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سیرت نبوی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اور آخری پارٹ جو اس ویڈیو کا ہوگا اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں آج کرنٹلی جو ہم نے آج پڑھی سیرت، اس میں سے ہمارے سیکھنے کی کیا چیز ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس سے پہلے کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو عربوں کے اندر بہت غلط قسم کی رسومات تھیں۔ ان رسومات کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کے لیے پوری ایک سیشن چاہیے، لیکن ہم اگر نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نبی علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں سیدنا عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی پیدائش کے بعد یعنی جب ایک انہوں نے نظر مانی، ان کے والد صاحب نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میرے جب 10 بیٹے ہوں گے، حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی ہوئی تھی کہ میرے جب اگر 10 بیٹے ہوں تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ یعنی اس طرح کی نظریں لوگ مانا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی فیملی میں سے بھی۔ تو خیر انہیں مانی ہوئی تھی، اور جب 10 بیٹے ہو گئے ان کے پورے، ٹھیک ہے، 10 بیٹے ہو گئے تو انہوں نے قرعہ نکالا کہ اب میں اس میں سے کس کو قربان کروں اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے جناب حضرت عبداللہ کا قرعہ نکلتا تھا بار بار، جب قرعہ حضرت عبداللہ کا نکلا تو انہوں نے پھر ایک اور قرعہ ڈالا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات سجائی گئی یا انہوں نے یہ چیز سمجھ لی کہ جناب وہ 10 بیٹوں کی بجائے 100 اونٹوں کو قربان کر دیں۔ اب یہ واقعہ بھی اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کی پیدائش کے بعد پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زوجہ ہیں حضرت آمنہ بنت وہب، اب نبی علیہ السلام کے اگر ہم خاندان کی بات کریں تو ان کے والد محترم بھی قریشی اور بڑے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ دوسری طرف ان کی والدہ آمنہ، ان کا بھی قریش کے بہت بڑے خاندان بنی زہرہ سے تعلق ہے۔ ان کے جو والد ہیں، کیونکہ ان کا نام آمنہ بنت وہب ہے، جو وہب تھے وہ بنی زہرہ کے بتایا جاتا ہے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے۔ تو یعنی اتنے عالی نسب والے نبی علیہ السلام اپنے قریش کے نسب کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کی پیدائش سے کچھ ماہ قبل آپ کے والد محترم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں یا ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کے جو دادا عبد المطلب آپ کا نام محمد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے یا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کو بھی کوئی خواب آیا، اس کے اندر ان کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ نے محمد نام رکھنا ہے جو بچہ ہوگا۔ اسی طریقے جو آپ کی جو والدہ ہے آمنہ، ان کا جب ہم دیکھیں تو ان کا بھی ایک خواب بتایا جاتا ہے کہ ان کو بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خواب آیا، جس میں ان کو یہ اشارہ دیا گیا کہ ان کا جو بچہ ہوگا اس کا نام انہوں نے احمد رکھنا ہے۔ یعنی یہ دونوں نام محمد اور احمد سیرت نگاروں کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوابوں کے اندر ان کے دادا کو اور ان کی والدہ کو دکھائے گئے۔ محمد نام کا مطلب ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو، یعنی یہ حمد سے نکلا ہے، اس کا مادہ یا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حمد ہے، یعنی حمد سے مطلب تعریف۔ تو اس سے یہ مطلب بنتا ہے کہ ایسا شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ عبد المطلب نے جب عقیقے کی سمجھ لیجئے دعوت کی تو انہوں نے بتایا، لوگوں نے پوچھا آپ نے ان کا کیا نام رکھا ہے اس بچے کا؟ تو آپ نے بتایا اس کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی اور کے نام کے اوپر آپ نے ان کا نام کیوں نہیں رکھا؟ تو بہرحال روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو کہا کہ میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ بہت معروف ہو یہ بچہ۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کو شاید وہ خواب جو دکھایا عبد المطلب کو، وہ واقعی اسی لحاظ سے دکھایا کہ دنیا نے ان کی تعریفیں اتنی کرنی تھی کہ ان پہ اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنی ان کے اوپر ان کی مدح کی گئی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر نماز میں ہر جگہ پہ ان کے اوپر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی نے درود و سلام آپ نبی علیہ السلام پر نہیں پڑھا تو وہ پڑھ لیں تاکہ اس میں ہمارے مزید اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ تو بہرحال آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا نام محمد رکھا گیا، آپ کی والدہ کی طرف سے اس کا نام احمد، نبی علیہ السلام کا نام احمد رکھا گیا، اور آپ کی والدہ نے پھر اس بچے کی پرورش کے لیے ان کو کسی اچھے مقام کے اوپر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو ایک اچھے مقام کے اوپر لے جا کر ان کی پرورش کی۔ خیر اس پرورش کے دوران بھی بہت سارے واقعات ہیں، ان کو اس وقت شیئر کرنے کا وقت نہیں ہے، اور اس میں سے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جس کے اوپر سیرت نگاروں کے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کا نام کی ہم نے بات کر دی، ٹھیک ہے، آپ کی ہم نے نام کے اوپر بھی بات کر لی اور آپ کے دادا کے بارے میں بات کر لی کہ انہوں نے بھی آپ کی پرورش میں کردار ادا کیا۔ خیر جب آپ کی پرورش کے لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا، اس کے بعد جب آپ ان کو واپس کرتی ہیں تو اس کے چند ماہ بعد نبی علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کی نہ والد ہیں نہ ہی والدہ ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ کے دادا آپ کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدہ کے بعد آپ کے دادا بھی تقریباً 82 سال کی عمر میں بتایا جاتا ہے، یا مختلف ایجز ملتی ہیں کہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ پہلے ان کے والد نہیں رہے، پھر ان کی والدہ نہیں رہی، پھر جنہوں نے ان کا بیڑا اٹھایا ان کی پرورش کا، یعنی آپ کے دادا، پھر
उनकी भी वफ़ात हो जाती है, यानी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की। उसके बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब इनकी परवरिश का ज़िम्मा लेते हैं, या कुछ रवायात के मुताबिक उनके दादा वफ़ात से पहले उनका ज़िम्मा उनको दे गए थे। फिर ऐसी भी रवायात मिलती हैं कि अबू तालिब जो हैं उनके साथ एक सफ़र भी किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ जगहों का, और उसके अंदर एक सफ़र शाम का भी बताया जाता है, जिसके अंदर अक्सर मौरिख़ीन का इख्तलाफ़ात भी पाए जाते हैं कि उस सफ़र के अंदर कुछ ऐसे मामलात हुए कि एक राहिब भी मिला जिसको बहीरा राहिब भी कहा जाता है। उसने भी इनकी रिसालत के बारे में बात की कि इसको फ़लाँ इलाके में या रूम वाली साइड पे या फ़लाँ इलाके में या शाम वाली साइड पे ना लेके जाइएगा, वरना इनको यहूदी या वहाँ के लोग इनको कुछ नुकसान ना पहुँचा दें। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात आए। मिसाल के तौर पे जब आप चलते थे तो ऊपर एक अबर आपकी ऊपर चलता था, आप एक दरख्त के पास है तो उस दरख्त ने आपके ऊपर साया कर दिया, और वो राहिब जो उस कलीसिया के अंदर था उसने आके बताया कि हम इस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इसकी नबूवत का ऐलान होगा तो इसके ऊपर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बहरहाल ये भी एक वाक़या बताया जाता है, कुछ मुहद्दिसीन ने इसको सही भी कहा है, कुछ ने इसके ऊपर ज़ईफ़ या हसन दर्जे का भी हुक्म लगाया है। लेकिन बहरहाल ये आपका हमने कुछ तारुफ़ आपका बताया, आपके नाम का बताया, नाम का हम पहले बता चुके हैं। अगर उसमें कोई कटिंग हुई तो वो हम दोबारा बता देते हैं कि नबी इस्लाम का जो नाम है मोहम्मद, वो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, और उनको एक ख्वाब आया जिसकी वजह से उन्होंने इनका ये नाम रखा, और बाद में उनके घर वालों ने भी उसके ऊपर वालदा जो हैं उनको अहमद ये नाम बताया गया। और ऐसी रवायत भी मिलती हैं कि ज़मीन के ऊपर नबी इस्लाम का नाम मोहम्मद है और आसमान के ऊपर अहमद बताया जाता है। लेकिन बहरहाल उन रवायत के ऊपर हम इस वक्त उनकी सेहत के ऊपर नहीं जा रहे। तो अब इसके बाद हम इस वक्त, क्योंकि टाइम इस वक्त क्लोजिंग का हो रहा है, तो पहले तो सबसे ज़्यादा माज़रत के इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से इशू फेस करना पड़ा। इंशाल्लाह जो कल की नशिस्त होगी उसके अंदर ये काम नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर आज हमने क्या लर्न किया, क्या सीखा, वो आज हम देखते हैं। एक चीज़ जो हम अभी इसमें मिस कर गए वो ये कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है तो एक जो वाक़या है वो एलिफेंट्स का या फिर अबरहा के लश्कर का भी आता है, जिसको आमुल फ़ील जिस साल को कहा जाता है, जिस साल आपकी पैदाइश होती है। यानी उस वाक़े के मौके के ऊपर भी आपके जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, वो ही इस कुरैश के बड़े सरदारों में से थे। जब उस अबरहा ने लश्कर लेके आपके यहाँ पर मक्के पे हमलावर होने का सोचा या किया उसने काम ये कि खाने काबा को तबाह कर दिया जाए, ताकि ये यमन या दूसरी साइडों के ऊपर वो बहुत बड़ा कलीसा बना रहा था, और सारी जो अरब दुनिया है उसको ईसाइयत या दीगर मज़ाहिब से की तरफ राग़िब किया जा सके, बजाय इसके कि दीन इब्राहिमी जिसके ऊपर अरब के कुछ लोग अभी भी जमे हुए हैं या फिर वो खाना काबा की तरफ आते हैं, उनको उससे रोका जाए। तो खैर इस वाक़े के लिए हम अगर सूरह फ़ील की आप तफ़सीर भी पढ़ें तो उसके अंदर भी आपको ये वाक़या मिल जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर उसकी अपने घर की हिफाज़त फ़रमाई, और आप ये सोचें कि उस वक़्त अरब माशरा इतना ज़िल्लत और रुसवाई के अंदर था कि पूरा लश्कर आ रहा है और कोई एक बंदा भी उस लश्कर को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। और हत्ता कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से भी ये वाक़या सीरत निगारों ने लिखा कि आपने उस लश्कर का जो अमीर था उसको कहा, मेरे जो ऊँट आपने ले लिए हैं, 200 ऊँट थे या जितने ऊँट थे, वो आप वापस कर दें, बाकी ये जो घर है उसकी हिफाजत अल्लाह करीम करेगा, जिसका वो घर है वो उसकी हिफाजत करेगा, मुझे मेरे ऊँट वापस कर दें। यानी आप ये सोचिए कि सीरत निगारों ने जब ये लिखा तो आज हमें इससे ये चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है कि उस वक्त भी यही हाल था जो आज हमारे यहाँ हाल है, कि हम जितनी मर्जी बुराइयां हमारे माशरे के अंदर होती रहें, हम कहते हैं कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहें। तो बहरहाल आप ये सोचिए कि अरब माशरे के अंदर इस लेवल तक बुराइयां थीं कि अल्लाह के घर का दिफा करने के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा था। तो खैर अल्लाह ताला ने तो खैर उसका दिफा करवाना था। खैर अल्लाह ताला ने कंकर दे के परिंदों को भेजा और उस पूरे लश्कर का बुरकस निकाल दिया। वो सबको वाक़या मालूम ही है, उसकी डिटेल में नहीं जाने का वक्त। लेकिन बहरहाल आज हमने इससे ये लर्न किया कि अल्लाह ताला का जो दीन है उसने बचना ही बचना है, उसने गालिब आना ही आना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से उस गलबे का, उस हिकमत का, उस चीज़ का हिस्सा बन सकें। वो कैसे हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से वो हिकमतें हासिल कर सकें। यानी आप ये सोचिए, ये अबरहा वाला जो आमुल फ़ील का वाक़या होता है उसके चंद माह बाद या 2 माह कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने और रवायात भी नकल की हैं, लेकिन ज़्यादा ये कहा जाता है 55 दिन बाद नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। यानी आप ये सोचिए कि लगता ऐसे है कि अल्लाह करीम ने जो दुनिया का हाल था उस जुल्म से एक निजात दहिंदा, एक मसीहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की की शक्ल में उम्मत को या लोगों को अता किया कि वो इस एहसान के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उनके साथ मिलकर काम करें। तो खैर बहरहाल फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, और आप ये सोचिए कि कोई ये सोच नहीं सकता
یعنی مایوسی اس لیول پہ اس وقت لوگوں کے پاس ہوتی ہے. چند لوگ نبی علیہ السلام کے اوپر شروع میں ایمان لاتے ہیں، جس کا ہم آگے تذکرہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. تو آج بھی وہی معاملہ سمجھ لیجئے ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں سب سے زیادہ تھرڈ ورلڈ کے اندر مسلمان ممالک ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. یعنی اس ذلت کا دور مسلمانوں کے اوپر ہے. اور دوسری طرف آپ اس سیرت نبوی کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جب آتے ہیں اس دنیا کے اندر اس وقت بھی اسی طرح کی ذلت اور رسوائی ہے ایمان والوں کے لیے. لیکن بہرحال نبی علیہ السلام کو جن لوگوں نے بھی جیسے ہی فالو کرنا شروع کیا، ان کی اطاعت کرنا شروع کی، ان کو فالو کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، ان کو حکمت بھی دی، ان کو علم بھی دیا، اور عرب کے بدوؤں کو، رومن اور پرشین امپائرز کو توڑنے والا بنا دیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح نبی علیہ السلام کی سیرت سے حکمتیں حاصل کرتے ہیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اگر عرب معاشرہ جس وقت نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت ان کے معاشرے کے اندر بچیوں کا قتل کیا جاتا تھا پیدا ہوتے ساتھ ہی. لیکن آج آپ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر سے پوچھیں کہ لوگ پیدا ہونے سے پہلے بچیوں کا قتل کروا دیتے ہیں، ابارشن کروا دیتے ہیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اسی طرح کی برائیاں ماڈرن فارم میں ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ان کے زمانے میں شراب، جوا، نشہ ہر چیز تھی. آج آپ جائیں ایک فرسٹ کلاس کے بڑے اسکولوں کے اندر جائیں، کیا ان چیزوں کے اندر بچے اور ان کے کالجز میں یہ لوگ بچے بڑے سب یہ کام نہیں کر رہے؟ یعنی وہی برائیاں لیکن کچھ ماڈرن فارم میں ہیں. تو اگر ہم نبی علیہ السلام کو فالو کریں گے، ان کی سیرت کو فالو کریں گے، تو اللہ کریم ہمیں دنیا بھی عطا کرے گا، ہمیں دین بھی عطا کرے گا. تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا. دنیا کا جو مرضی حال ہو، جتنا مرضی برا حال ہو جائے مسلمانوں کا، چاہے ابرہہ کا لشکر بھی آ جائے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ہم نے مایوس نہیں ہونا. ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی سیرت سنت آ گئی ہے، ہم نے اس کو لرن کرنا ہے، اس کو سینوں سے لگانا ہے، اس کو پریکٹیکلی اس کو سیکھنا ہے، جو ہم آگے والی مزید نشستوں کے اندر بتائیں گے. ابھی ہم نے صرف حالات کے حوالے سے کمپیئر کر کے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت بھی بہت برے حالات تھے، آج بھی بہت برے حالات ہیں. لیکن ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے، تاکہ ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے مدر، بینگ اے فادر، بینگ اے بردر، بینگ اے سسٹر، ہر گوشے کے اندر ہمیں رہنمائی ملے گی. بینگ ایون فیملی کے اندر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ کو رہنمائی نہ مل سکے. تو انشاءاللہ ان کے اوپر اگلی نشستوں میں بات ہوگی. تو اللہ کریم سے دعا ہے اس نیک کام کو اللہ کریم جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں اس میں جو مشکلات کا سامنا، وائس کوالٹی، ویڈیو کوالٹی، اس میں جو بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ پوری کوشش کریں گے وہ نہ ہو، اور آپ بھی اس کے لیے دعا گو بھی ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے. اگلی نشست میں انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ کی زندگی کے، آپ کے لڑکپن کے، بچپن کے مزید واقعات، اور ان سے ہم نے کیا سیکھنا ہے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.